السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن فار پی ایس ایل سیزن 10. اور سیزن 10 میں آج جو مقابلہ پنڈی میں ہوگا وہ ہے اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطان کے درمیان. اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم کافی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے, ملتان سلطان کے پاس بھی پورا چانس ہے کہ وہ آج کا میچ جیت سکیں, تو مزیدار مقابلہ ہوگا. اس سے پہلے ہم بات کریں گے کل کے میچ کی, جہاں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراچی کنگ کے لیے اٹ واز اے بیڈ ڈے ایٹ آفس. ہر طریقے سے ہر چیز میں بہت زیادہ فلاز نظر آئے, کل غلطیاں بہت زیادہ ہوئیں, تو آبویسلی اس سے بہت کچھ سیکھنا ہے. فخر زمان کا کیچ ڈراپ میرے حساب سے وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی, اور جس کی وجہ سے انہوں نے ایک بڑا سکور بنایا. 76 کی امپورٹنٹ اننگز کھیلی اور بنے مین آف دا میچ. تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں میچ رپورٹ میں. میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل, کامران اکمل, باسط علی اور شاہد ہاشمی. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. باسط بھائی, جو میں نے شروع میں کہا پروگرام میں وہی آپ سے کہوں گا, بیڈ ڈے ایٹ ورک, بیکاز کچھ بھی ہمارے فیور میں نہیں گیا. دیکھو نجیب, آپ کو یاد ہوگا لاہور پہلا میچ کس سے ہارا؟ کوئٹہ سے. انہوں نے اپنی ٹیم کو جو بنایا نا, چاہے دو چینج اسلام آباد سے ہارا میرے خیال سے. پہلا میچ اسلام آباد. تو انہوں نے جو دو چینج کرے نا, انہوں نے اپنی جو جتنے بھی باکسز ہیں نا وہ ٹک کر دیے. بالنگ کے لیے کہہ رہا ہوں, ان کے جو بیٹرز ہیں اوورسیز دونوں کام کے, نیچے نمبر پہ ٹاپ آرڈر میں ان کے پاس فوجی بھائی ہے ہمارا فخر زمان. اسی طرح بالنگ میں وہ دو آل راؤنڈر لے آئے, لیکن پیورلی وہ بالر بھی ہیں. رشاد کو سے بیٹنگ بھی کرا رہے ہیں, اور وہ ہے اپنا سکندر رضا. صحیح ہے. ہم مسٹیک کہاں کر رہے ہیں؟ جیتنے سے پہلے ہم نے یہ بات کری تھی, ہماری بیٹنگ بہت اچھی ہے, لیکن ٹاپ 3 میں گھومیں گے آپ پورے ٹورنامنٹ میں. نیچے تھے خوشدل, پہلا میچ بھی اچھا کھیلا, کل بھی اچھا کھیلا, لیکن ہماری بالنگ نہیں ہے نا. اب ہم ایک اوورسیز کو کھلا رہے ہیں بالنگ میں, نبی باہر بیٹھا ہوا ہے. نبی کو لا کے کراچی میں کل بال بریک ہوا ہے, اسی پچ پہ میچ ہے, تو آپ کو بریک پہ جانا چاہیے تھا. اسی پچ پہ آپ نبی کو کھلاتے کل کے میچ میں, اور میر حمزہ یا عامر جمال کو آپ کھلا سکتے تھے. اب یہی سینس بن رہا ہے, ابھی بھی یہی بن رہا ہے. اگر ابھی بھی چینج نہیں کرا, اسی پالیسی پہ رہے, تو ان دی اینڈ آپ پھر بیٹنگ سے ہی لڑیں گے, بالنگ سے نہیں لڑیں گے, اسپیشلی پنڈی اور لاہور میں. کامران, کیا آپ کو بھی یہی بات لگتی ہے؟ کیونکہ یہ اٹ میک سینس. ایڈم ملز نے کل اچھی بالنگ کرائی ہے کمپیئر ٹو دا فرسٹ گیم, بٹ پھر بھی پرابلم آ رہی ہے آپ کے پاس اسپن کی. آپ کو اگر آپ نبی کو کھلاتے ہیں, آپ کو ایڈم ملز کو بٹھا کے میر حمزہ کو یا عامر جمال فار دیٹ میٹر یہ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اور ابھی فی الحال نہ وارنر باہر بیٹھ سکتا ہے, نہ ٹیم سائفرڈ باہر بیٹھ سکتا, اور جیمز تو ویسے نہیں بیٹھ سکتا. تو اس لیے آپ کو بالنگ میں ایڈم مل کی جگہ آپ کو نبی کو کھلانا پڑے گا. ایک تو آپ کے پاس اسپن کی آپشن آ جائے گی, اور اسپنر جیسے لیفٹی بیٹسمین ٹیموں کے پاس ہے, اور اس کے بعد بیٹنگ میں بھی آ جائے گی, اور لوکل بولنگ پہ جانا پڑے گا. میر حمزہ اس سے پہلے کراچی کنگ کے لیے بڑی زبردست پرفارمنس دیتا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ پہلے 2 میچز کیوں نہیں کھیلا, تھوڑا چانس لینا چاہیے. اور اسپن مس کر رہی ہے کراچی کنگ, اسپیشلی اسپنر خوش دل شاہ ضرور ہے اسپنر, لیکن اس کو یوز کرے چھٹے بولر کے طور پہ. آپ تو اچھا نہیں ہے. اس کے بعد حسن علی نے کمال بالنگ کی, یا ردم اس کا دیکھیں, ایک فارم میں نظر آتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اچھا سائن اپ حسن علی کے لیے بھی, کراچی کنگ کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی. یہ فٹ ہوا, پرفارم کر کے دے رہا ہے. اس کے ساتھ تھوڑی سی سپورٹ مل جائے نا, جو بیٹنگ لائن اپ ہے نا وہ بڑی ضروری ہے کہ پہلے 3 رنز کریں. اور ٹیم سائفرڈ کو یہ سوچنا پڑے گا ابھی ریسنٹلی وہ کس اپروچ کے ساتھ کھیلا پاکستان کے خلاف. یہاں آ کے وہ پھر لاسٹ ایئر کی طرح اپروچ اس کی تھوڑی سی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا دیکھ کے کھیلنا جا رہا, ٹائم لے رہا, تو اس میں وہ اسٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا. اس کو وہی اپروچ کے ساتھ کھیلنا, یہاں پہ زیادہ سوٹیبل ہے پچز اس کی بیٹنگ, جس سٹائل کی اس کی بیٹنگ ہے. شاید بھائی, جو اسپنر کی بات ہو رہی ہے, 3 اوور خوشدل نے کرائے, 36 رن دیا. عرفات مناس نے 2 اوور میں 26 رن دیے, تو یہ 5 اوور میں ہمیں اتنے رن پڑ گئے, تو یہ ذرا پریشانی کی بات ہے. وہی غلطی کراچی کنگ یہاں خوشدل کے ساتھ نہیں کر رہا جو چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان ٹیم نے کی ہے, کہ یو آر ٹریٹنگ ہم ایز اے مین اسپنر, ہی کانٹ بی یور مین اسپنر. کل کراچی کنگز نے پاکستان ٹیم کی یاد دلا دی, 1 ڈے اپ نیکسٹ ڈے ڈاؤن. ایک میچ میں 235 چیز کر لیا, اور ایک میچ میں اس طرح 202 رنز کا ٹارگٹ بھی چیز نہیں کر سکے. بالکل وہ یاد دلا دی. لیکن
اگین واقعی اسپن کی کمی محسوس ہو رہی ہے. عرفات مناس نے ابھی تک دونوں میچوں میں امپریس نہیں کیا, حالانکہ وہ اس سے اچھا پلیئر ہے. خوشدل شاہ اگین آپ اسے چھٹے بالر کے طور پر تو یوز کر سکتے ہیں, لیکن مین بالر وکٹ ٹیکنگ آپشن نہیں ہے. وکٹ ٹیکنگ آپشن آپ کا یا تو محمد نبی ہوگا یا زاہد محمود ہوگا, جس کو آپ کو لے کے آنا پڑے گا. عامر جمال بہت اچھا کرکٹر ہے, اور ڈیوڈ وارنر تو عامر جمال کو دیکھ چکا ہے کھیلتے ہوئے آسٹریلیا میں ٹیسٹ میچز میں, اس کو اس کی کوالٹیز کا پتا ہے. اسٹیٹ کرکٹ بھی کھیلا ہے عامر جمال, تو وہاں پہ بھی دیکھا ہوا ہے. اور اگین ڈیوڈ وارنر, جیسے ہم لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ اسٹرگل کرے گا, اس نے کبھی بھی وائٹ بال کرکٹ پاکستان میں نہیں کھیلی. ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہے, ٹیسٹ میچوں میں بھی اتنا اسکور نہیں کیا تھا, 6 اننگ میں 2 ہی 50 تھے اس کے. تو ڈیوڈ وارنر ول اگین اسٹرگل, جب تک اس کو اچھی باؤنسی پچ نہیں ملے گی. جب تک پہلے میچ میں اس سے غلطی کی کہ وہ ناٹ آؤٹ تھا, اس نے ریویو نہیں لیا. اگر ریویو لیتا تو 11-12 رن بنا لیے تھے, تھوڑا سا بال بیٹ پہ آ رہا تھا تو بڑا اسکور کرتا, جو دوسرے میچ میں کام آتا. تو اب اپنی کمپوزیشن دیکھنی پڑے گی کراچی کنگز کو. ٹھیک ہے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. جی, سی ایم سندھ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور دوبارہ سے ڈسکشن کی طرف بڑھتے ہیں. اور اب کیونکہ کل کی شکست کے بعد تھوڑا سا پوائنٹس ٹیبل میں فرق آیا ہے, تو پوائنٹس ٹیبل بھی اسکرین پر آپ کو دکھاتے ہیں. اور آج اسلام آباد کا میچ بھی ہے, اسلام آباد آن ٹاپ, اپنے دونوں میچز جیتا ہے, 4 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے. اور نیٹ رن ریٹ بھی بہت زیادہ زبردست ہے, 3.24 کا نیٹ رن ریٹ ہے. دوسرے نمبر پہ لاہور قلندر ہے, 3 میچز ہو گئے لاہور کے, جس میں سے 2 جیت گیا ہے, 1 ہارا ہے, اور نیٹ رن ریٹ از 2.051. کوئٹہ گلیڈیٹرز تیسرے نمبر پہ, چوتھے پر کراچی کنگ, ملتان سلطان 5ویں پہ, اور پشاور زلمی کیونکہ اپنے دونوں میچ ہارا ہے تو وہ لاسٹ نمبر پہ ہے. تو کامران, پوائنٹس ٹیبل کو دیکھ کے ابھی تو خیر بہت سارے میچز ہیں, دس از دا ارلی اسٹیج آف پی ایس ایل سیزن 10, کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, نو ڈاؤٹ اسلام آباد بڑی بیلنس سائڈ لگ رہی ہے, اور آپ دیکھیں کہ ایک ہار کے بعد جیسے لاہور نے کم بیک کیا نا, انبلیویبل چینجی کی انہوں نے, دیکھا پہلے میچ پہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ہمارا کمبینیشن کیا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں زمان خان کو لے آئے, رشید کو لے آئے, لیگ اسپنر کو, بڑا ضروری تھا. میں نے جب وہ کھیلا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ رشید وہ کام کرے گا جو راشد خان لاہور قلندر کے لیے کر رہا تھا, رشاد حسین. اور آپ دیکھیں کہ وہی اس نے آؤٹ کر کے دیے, اور اچھا بھی لگا کہ ان کا ایک کمبینیشن لگا. آپ دیکھیں کہ ٹاس جیت کے کوئی بھی ٹیم ہو کہ کراچی کے خلاف پہلے بیٹنگ کر سکتی, 334 رن چیز ہوئے ہوں, کیونکہ بالنگ سٹرونگ ہوگی. ان کو پتا چل گیا کہ ہم اسکور 190 180 کریں گے تو مشکل ہوگی کراچی کے لیے, تو وہ نظر بھی آئی مشکل. بالنگ انہوں نے اچھی کھلائی اور ایکسیلنٹ. اور پشاور زلمی مجھے لگ رہا ہے کہ 2 میچز کے بعد ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے سفر. باقی ٹیموں سے جو جیسے کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ غلطیاں خود سے ہی ہے میرے خیال سے کی ہوئی ہیں. جو کمبینیشن, جو فارم چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہ پوائنٹس ٹیبل دیکھ کے اگر کامی نے کہا تو بہت ہی اچھی بات ہے, اس لیے کہ پچھلے میچ میں ایگری نہیں کر رہا تھا. -4.5 -4 یاد ہے مجھے 2019 کا ورلڈ کپ, پاکستان پہلے ہی میچ میں -5 میں چلا گیا تھا, وہاں سے ریٹرن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آلدو کہ یہاں میچز زیادہ ہیں اس ورلڈ کپ کے مقابلے میں, لیکن کمبینیشن دیکھ کر بھی پتہ چل رہا ہے نا. دیکھیں ابھی میچ میں اپنی کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ابھی بڑے میچ پڑے ہوئے ہیں. 2-3 بڑے اچھے فاسٹ بالر تھے. پہلے کامی بتائے گا کہ کیوں اس وقت نہیں ہے. محمد عمران جونیئر لیفٹ آرم فاسٹ بالر, ارشد اقبال, یہ پشاور کنگز کے لیے انجری کی وجہ سے ری ایپ چل رہا تھا, ابھی آیا واپس فٹ ہوا ہے, تو اب اس کو دیکھیں گے. احسان اللہ ابھی لیا, وہ بھی جاوید بھائی نے لیا, وہ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کسی ٹیم نے, بڑی اچھی بات ہے. میں تو یہاں خوش تھا کہ صاحبزادہ فرحان کو بھی لینا چاہیے تھا زلمی کو. ایک کے پی کے کا لڑکا ہے, ٹیم وہاں کی ہے کہ وہاں کے لڑکے جو ڈیزرو کرتے ہیں, اور کے پی کے میں پہلے ہونی چاہیے ہماری کہ اس ٹیم میں آئے اگر جگہ بنتی ہے, کیونکہ سائم اور بابر ہیں, حارث ہیں, اتنے اوپنرز ابھی سمجھ نہیں آ رہا کس کو کھلائیں کس کو نہ کھلائیں. ہمارے یہاں نہیں بنتی, ہمارے یہاں نہیں بنتی. ہمارے ٹاپ 3 جو ہے وہ سارے فورن ٹاپ آرڈر کے پلیئرز ہیں. وہ پلیئر بھی تو T20 کے اسپیشلسٹ ہیں, آپ ان کو چینج بھی نہیں کر سکتے, میچ ونر پلیئر ہے. صحیح بات ہے. ابھی آپ بالنگ کی بات کر رہے تھے, تو کل حسن علی کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن تھا. وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر بن گئے ہیں اس پی ایس ایل کے, رائٹ اپ دیئر وتھ وہاب ریاض. میچز کے حساب سے وہاب ریاض سے بھی بہتر ہو گیا. 2017 میں ایز ایمرجنگ پلیئر آیا جی, اور وہاں سے اس کا سفر شروع ہوا. پھر آئرلینڈ میں کھیلتا چلا گیا. 2017 کی چیمپئنز ٹرافی بہت اچھی کھیلا تھا, پلیئر آف دی ٹورنامنٹ, 13 وکٹیں. اور کروشلی جو ون ڈے میں آپ کو چاہیے ہوتے ہیں مڈل اوورز میں وکٹیں,
ان کے لیے خصوصی حسن علی کی ایک کارکردگی ہوتی تھی. پیچھے چلا گیا تھوڑا سا, پھر اس کی انجری ہو گئی, انجری کی وجہ سے. لیکن ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ T20 کی پرفارمنس پہ ODI سے, ODI کی پرفارمنس سے ٹیسٹ سے, مختلف پرفارمنس کی وجہ سے ڈراپ ہوتے رہتے ہیں پلیئر. پھر انجری ہو گئی اس کو کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہوئے, جو ریہیب ہوا. تو ویری گڈ, بالنگ کے ساتھ ساتھ اس نے بیٹنگ میں بھی کیا, اور سب سے بڑھ کر اسے جب سے نائب کپتان بنایا ہے اس نے بولنے میں کل کافی حد تک میں وہ بھی دکھانا چاہ رہا تھا کہ کل جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ تنقید کریں, اصلاح کے لیے کریں. مزید انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کلیپس ان بیٹھیں گے, اس پہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح آگے لے کے چلتے ہیں. کہ ایک میچ بالکل جو ہے وہ آؤٹ کلاس کر دیا, اور ایک میچ میں بالکل جو ہے وہ ہماری بیٹنگ لائن اپ اس طرح نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ ریمیننگ گیمز میں جو ہے یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے. ہم لوگوں نے اس کو کنگ بنایا ہے اور ہم لوگ ہی اس کے پیچھے ہیں. اگر میرے کہنے سے کہ بھائی کنگ نہیں کرے گا, تو اگر وہ رنز کر لے گا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی وہ کنگ نہیں کرے گا. بٹ پاس میں بہت کچھ ہو چکا ہوا ہے جس نے, میں آپ کو کھول کے دکھا سکتا ہوں کہ کس نے کس کو کیا کیا بولا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے, کنگ کر لے گا, تو سر میں معذرت چاہتا ہوں سب سے. اور میری اسٹیٹمنٹ وہی ہے, he was the best and he will come out this difficult time. کرٹیسائز کرنا برا نہیں ہے, بٹ جب آپ پرسنل کرٹیسائز کرتے ہیں وہاں پہ ہرٹ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. ابھی جیسے ریسنٹلی نیوزی لینڈ میں ہوا ہے, میں نے نیازی سے بھی بات کی ہے اور خوشدل سے بھی کہتا ہے یار وہ اس نے بہت ابیوز کر دیا ہے. تو اس لیے ہمارا جو آپ نے ایک فوٹو دیکھی ہوگی خوشدل کی, تو ان کا ریئیکشن باہر آیا. بالکل صحیح, آئی اگری وتھ یو. بہت اچھی بات کی ہے, بڑے طریقے سے بات کی, اپنی بات کو بیک بھی کیا اور کہا کہ اگر کسی کو برا لگا تو میں معذرت کر لیتا ہوں. نہیں, بات اس نے غلط کیا کری ہے. اگر اس کو بابر پسند ہے اور وہ جتنا اس کو بابر کو جانتا ہے اس حساب سے وہ بات کر رہا ہے, تو وہ حسن علی بالکل صحیح کہہ رہا ہے. بالکل حسن علی, کیا دنیا بولتی ہے کہ بابر اچھا پلیئر ہے, کیا غلطی ہو رہی ہے یہ حسن علی ٹھیک نہیں کرائے گا, یہ کامران اکمل ٹھیک نہیں کرائے گا. صحیح بات ہے, بابر نے خود کرنی ہے ٹھیک. ہم جب بات کرتے ہیں نا کرکٹ پہ کہ بھائی بابر کو یہ پرابلم ہو رہی ہے, ان چیزوں سے تھوڑا دور ہو جائے. کرکٹ وائز ہی بات کریں نا, یہ تو نہیں بولتے نا بھائی اپنی فیملی سے علیحدہ ہو جائے, یہ تو نہیں بولتے نا. تو وہ چیز اس کے ہاتھ میں, اگر وہ ڈیلیور, دعا ہے کہ ڈیلیور کرے, 8 میچ باقی ہے, تو دنیا چاہتی ہے وہ رنز کرے. میری فیلنگ ہے کہ کیپٹنسی اس کو ہرٹ کر رہی ہے, اس کے کھیل کو, اس کی بیٹنگ کو. تو میں نے وہ بات کری, اور ہم اتنے ٹائم سے یہ بات بول رہے ہیں, پاکستان میں بھی ہم یہی بول رہے تھے نا جب کپتان. ہاں, آپ دیکھیں نا اس کا غصہ کتنا ہے گراؤنڈ کے اندر, یہ چیز بتاتی ہے. وہاں پہ انسان کول ہو تو سمجھ میں آتا ہے نا, جیسے ولیمسن ہے, کیچ بھی چھوٹ جائے, کل وارنر نے کیچ چھوٹا ہے تو تالی بجائیے. مطلب وہ ڈفرینٹ کلچر ہے, ہمارے یہاں ڈفرینٹ کلچر ہے. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ PSL تو جیسی بھی ہے گزارنی تو ہے, ایز کیپٹن ہی گزارے. میری ریکویسٹ ہے ان کے فین سے جو ٹرینڈ چلانے والے ہیں کہ کپتانی کا دوبارہ کبھی نہ کہیں, اس کو ایز اے پلیئر کھیلنے دیں. پرفارمر ہے نو ڈاؤٹ, حسن نے جو باتیں کی ہیں بڑی زبردست, جیسے اس نے بالنگ میں اپنی امپروومنٹ لایا نا, بولنے میں بھی لایا. اس سے پہلے کیسے بولتا تھا, اچھا لگا, بہت اچھا لگا. لیکن اس چیز کو مزید بہتر کرے, اور وہ اپنی بالنگ کے ساتھ, اور بابر کے لیے یہی ہے کہ ایز اے پلیئر کھیلے گا تو اس کے لیے اچھا. بہت سے پلیئر ایسے ہیں جن میں گریٹ سچن ٹنڈولکر کی مثال ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ میں کپتانی میں اتنا اچھا نہیں کر پا رہا, رزلٹ نہیں آ رہا ہے, تو اس نے کپتانی چھوڑ کے پھر اپنی بیٹنگ کے اوپر توجہ دی. جو روٹ کی ایک بڑی مثال موجود ہے کہ پچھلے 2022 میں جب اس نے دیکھا کہ مجھ سے نہیں ہو رہا, وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا اور بین اسٹوکس کو اس نے آ کے دے دی. تو نتھنگ رانگ ان اٹ اگر اس کو سمجھ میں آئے, لیکن کپتانی کا بھی ایک نشہ ہے. وہی پرابلم ہے نا, آپ نے پہلے ریئلائز کرنا ضروری ہے. روہت نہیں کر رہا ہے, ایک اور لیکن روہت تو اچیو کر رہا ہے نا ہر چیز, کپتانی میں اچیو کر رہا ہے. ایک اور بات جو کی ہے کہ پرسنل لیول پہ نہیں جانا چاہیے, اور بالکل بھی نہیں جانا 100%. ایکچولی مسئلہ یہ ہو گیا کہ کچھ لوگ ہیں اس کے علاوہ جو باقی سب پازیٹیو کرٹیسزم بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اسی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں, بٹ پرسنل نہیں ہونا چاہیے. کرکٹ کی حد تک رہے. اب دیکھیں پلیئرز خود تھوڑی آتے ہیں ٹیم میں, ہمیں ان کو کہنا چاہیے جو لے کے آتے ہیں. ہو کیا رہا ہے دیکھو نجیب, میں ایک بات آخری کروں گا. کچھ اوپنر سمجھ رہے ہیں, نہیں وہ سمجھ گئے, کچھ اوپنر سمجھ رہے ہیں کہ بابر کی وجہ سے ہم ٹیم سے ڈراپ ہوئے ہیں, اور نہیں بھائی, بابر کی وجہ سے ڈراپ نہیں ہو آپ. اور کیا زبردست بات کر گئے, یہ زبردست بات کر دی. ابھی جا رہے ہیں کیا, اور اسی لیے وہ لوگ مڈل آرڈر کی شوشا چھوڑتے ہیں. اوکے, ارے بھائی آپ اوپنر کی بات کرو جو پرابلم ہے. اگر بابر کو, آپ کو میں بولتا ہوں باسط کو, اگر بابر نہیں پسند, رضوان نہیں پسند, شان نہیں پسند, تو مجھے بتانا چاہیے نا کہ اور کون آپشن دینا اس کی جگہ. اب میں مڈل آرڈر کی بات کر رہا ہوں کہ یار کامران اکمل ڈیزرو کرتا ہے یا نجیب ڈیزرو کرتا ہے, اس کو ہونا چاہیے. تو بھائی آپ بات کریں اوپنر کو ہٹانے کی اور لانا چاہیے مڈل آرڈر. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ایک بریک, کہیں میں جائیے, ابھی رائٹ بیک.
वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और कल के मैच पर बात हो रही है। डेविड वार्नर ने एक्सेप्ट किया कि वो कैच छोड़ना जो है वो भारी पड़ गया, इस वजह से शिकस्त हुई। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। That power play, losing early wickets, but I think from there, you probably got to take the game on still. You don't want to get too far behind. But look, there's a middle period there with their batters. I think they hit 10 boundaries within 18 balls as well. So that took the momentum away from our first 6. Our fielding, we've got to improve a little bit more on that. But look, today's one of those games where you just got to forget about it. I thought there was going to be a lot more due, and I thought 200 was probably around that par mark with that. But as I said, if we held our catches and we bowled a little bit better, we would have been chasing less. बिल्कुल कैच की बात की, फील्डिंग को इम्प्रूव करना है। और वो जो ये बात कर रहे थे ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर ड्यू, कल जब मैं ग्राउंड में था तो फील हो रहा था कि ऐसी ड्यू नहीं है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, एक तो टीम हारी है, खुद कप्तान आया, लास्ट मैच जीते थे तो यंग बच्चे को भेज दिया था। ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, इसको कहते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा दूसरों की परफॉर्मेंस को ज़्यादा हाईलाइट करना, ये मुझे अच्छा लगा। और जहाँ तक ड्यू की बात है, देखें जिसकी बॉलिंग अच्छी होगी ना वो पहले बैटिंग ही करेगा। बैटिंग तो उनके पास है, उनको पता है। फिर फील्डिंग की जो बात की है, डेफिनेटली फील्डिंग बॉलर्स को हेल्प मिलती है, कैचेस होंगे, फखर जैसे प्लेयर्स को चांस मिलेगा तो वो तो फिर आपको एक साइड पे कर देगा। वो तो फिर आपको नजर नहीं आएगा बॉलर्स के बॉलर बॉलिंग करने आए कि नॉकिंग करवाने आए, वो ऐसे बैटिंग कर रहा होता है। और ऐसे प्लेयर्स को चांस देंगे तो फिर ऐसी मार तो पड़ेगी, लेकिन क्रेडिट दें, उस चांस का उसने पूरा फायदा उठाया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया। 15 ओवरों में 150 रन करके वो गया, तो मेरे ख्याल से बड़ी हेल्प मिली है लाहौर कलंदर को। इसकी फॉर्म आनी और ऐसे खेलना लाहौर कलंदर के लिए कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। शाहिद साहब आपकी तरफ भी आता हूं, पहले हम वो भी दिखा दें। मोस्ट सिक्सेस इन PSL हिस्ट्री एंड ऑन टॉप इज फखर जमान। 87 मैचेस में 112 छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर पर आसिफ अली है। अब तक कामरान अकमल का नाम हर लिस्ट में मौजूद होता है। तीसरे नंबर पर कामरान है। मैचेस भी सिर्फ 75 हैं और 89 छक्के लगाए हैं, और ज्यादातर कराची के खिलाफ ही होंगे। हमारे खिलाफ बहुत छक्के लगाए, पेशावर के अगेंस्ट ज्यादा मारे प्रैक्टिस में। फिर रायली रूसा और फिर शोएब मलिक 5वें नंबर पे। तो ये जी शोएब मलिक के 93 गेम्स में 82 सिक्सेस हैं। तो आप लेकिन सलाम है कामरान अकमल को। छक्के मारना भी एक बड़ा फन है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें तो पाकिस्तान मिडिल टेबल में भी नहीं आता, तो जब PSL में मारेंगे तो जाएंगे। और अभी रिसेंटली हमें फखर की ही कमी महसूस हो रही थी, साइम अयूब की कमी महसूस हो रही थी छक्के मारने में, और फखर को एक बड़ा अच्छा कैच ड्रॉप होने का एक फायदा हो गया, उसने उसका फायदा भी उठाया। लेकिन 10 ओवर तक इतना तेजी से स्कोर नहीं हुआ था। 10 ओवर में 70 रन थे। 11 से 13 ओवर में 55 रन बने। वो एक बड़ा क्रूशल पीरियड था लाहौर कलंदर्स के लिए, जिसमें एक ओवर में 3 छक्के खुशदिल शाह को पड़े और एक ओवर में 4 चौके अब्बास हाफिज। बिल्कुल। और वो जो पॉइंट था ना, वहां पे 19 गेंदों में से 10 गेंदों पे बाउंड्रीज थी, तो ठीक ठाक बिल्कुल मिडिल ओवर्स में रन बनना मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली जब आपकी विकेटें गिरे। लेकिन मिचेल ने और फखर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। वासिफ भाई, आपको नहीं लगता कि अब कराची की बॉलिंग जो है रीड हो जाएगी कल के इस गेम के बाद, कि यू कैन टेक चार्ज ऑन देम जब इनके ये पार्ट टाइमर्स आते हैं? मैं एक छोटी सी बात कह लूं वासिफ भाई, अगर इजाजत। अब मैं उससे पहले एक बात सवाल करना था। कामी दोनों बातें छक्के दिखाए, मैं सोच रहा हूं आप सबसे पहले मैं जितने छक्के बताए उसमें मेरा कामी से सवाल है, स्ट्रेट कितने मारे थे, बस प्लीज। नहीं इतनी ये याद थोड़ी कामरान भूल गया। कामरान क्या कहने वाला था, आप देख ले सारे 75 मैच निकाल के कान लगे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बात भाई, जो बात आपने सवाल किया, अब बाकी जो 4 टीमें हैं ना, पेशावर और कराची को कभी पहले बैटिंग नहीं करने देंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सबको पता चल गया इनकी बॉलिंग क्या है, बैटिंग क्या, चेजिंग में कितने वीक है अगर बॉलिंग अच्छी हो। अब बासत भाई है, इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं इस बात। भाईजान सबसे बड़ी बात ये जो आपने सवाल करा ना, सारी टीमें एक्सपोज होती हैं, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। कौन जल्दी कवर करता है? T20 इतना तेज गेम है ना, आपको गलती की गुंजाइश नहीं मिलती है। अब आप 10 ओवर में 70 रन है, कुछ भी नहीं। आखिरी 10 ओवर में 130 रन, 131 रन, तो उन्होंने भी घेर बदला ना। तो आपकी बॉलिंग वीक है। हम पहले दिन बिफोर दिस PSL हम बोल रहे हैं बॉलिंग वीक है। आप बैटिंग 3 नंबर तक जा रहे हैं, आपका 4, 5, 6 पे भी खुशदिल खेल रहा है, 4, 5 और 7 भी वीक है आपका। आपको एक मतलब
اوریجنل اسپنر چاہیے آپ کو, پارٹ ٹائمر نہیں چاہیے. لیگ اسپنر T20 میں آؤٹ کرتا ہے, بائی بھی کرنی پڑتی ہے تو بائی بھی کر جاتا ہے وکٹ. لیکن یہ ہمیں زیادہ اس وجہ سے بھی فیل ہو رہا ہے نا کہ عباس آفریدی بھی ویسی بالنگ نہیں کرا رہے نا, اور فواد علی اور عباس آفریدی کو رن پڑ رہے ہیں. ایک اسپنر کا مسئلہ تو ہے لیکن ان کو بھی تو رن پڑ رہے ہیں. آپ کے پاس عامر جمال بیٹھا ہوا ہے نا یار. جی چلے عامر جمال کو بھی چھوڑیں یار, وہ کہاں گیا لیفٹ رائٹ کمبینیشن؟ جو بات ہو رہی تھی لیفٹ رائٹ کمبینیشن کی کہاں گیا, کیوں یوز نہیں ہوا؟ پھر تو جیت اچھی ہوتی ہے لیکن ہار کے بعد اگر آپ نہیں سیکھیں گے اور اسی اس میں رہیں گے کہ نہیں میرا یہی ہے, یہی پلیئر میرا کھیلے گا, یہی, تو آپ پھر نقصان رہتا ہے. سب سے اچھی مثال جو ابھی تک چل رہا ہے وہ 6 بالوں میں 4 بالیں سلوور ون ڈال رہا ہے. سلوور ون آپ کا اسٹاک ڈیلیوری ہے, آپ کی سلوور ون, آپ 6 کی 6 میں سے 4 سلوور ون نہیں ڈال سکتے. تو بالنگ کوچ شان ٹیٹ ہے وہ اسے بتائے گا کہ آپ 6 میں سے 4 سلوور ون نہ ڈالیں, 6 میں پہلی اور 5ویں ڈال دیں یا دوسری اور چوتھی ڈال دیں. اس طرح ریگولر آپ ڈالو گے تو آپ پریڈکٹیبل بن جاؤ گے. اور دوسرے ایمرجنگ بالر کو جو آپ کبھی کبھی آپ چھٹا بالر یا 5 بالر یوز کرتے ہیں, اس کو صحیح ٹائمنگ پہ یوز کرنا بڑا کروشل ہوگا. رضوان نے پہلے میچ میں جو کراچی کنگز کا تھا, شاہد عزیز کو ایسے وقت پہ لائے جب جیمز ونس اور خوشدل شاہ بالکل سیٹ تھے. آپ کو ایمرجنگ بالر کو, نئے بالر کو ایسے وقت پہ لانا ہے جب چوتھی وکٹ گری ہو یا کوئی 2 نئے بیٹسمین آؤٹ ہوئے. ایمرجنگ ہر بالر حسن علی تو نہیں نا بن سکتا, محمد عامر تو نہیں نا بن سکتا. صحیح بات ہے. آتے ساتھ ہی پاور پلے میں بالنگ, کیونکہ اس وقت ایک میچور ہو کے آتا تھا ایمرجنگ. حسن علی ڈومیسٹک سیزن کھیل کے آیا تھا, عامر ڈومیسٹک سیزن کھیل کے آیا تھا, تو اس نے وہ اس پریشر کو ہینڈل کیا. تو ہمارے اب یہاں پہ ایمرجنگ پلیئر اتنی کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں تو لے آتے ہیں ٹیم میں, PSL جیسے پلیٹ فارم میں آپ کھلا رہے ہیں, یہ سوچنا پڑے گا. اور دوسرا سب سے بڑی مثال جو آپ نے باسط بھائی سے سوال کیا, لاہور کی ہے. جیسے انہوں نے ایک میچ ہارے کے بعد اور کیسے انہوں نے کم بیک کیا اور کیا اچھی لگنی شروع ہو گئی. اب یہاں سے اندازہ لگایا, دیکھیں یہی ایک اچھی چیز ہے لاہور قلندر کی. انہوں نے دکھایا کہ ہم ڈپینڈ نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس راشد خان آئے گا تو ہم نے جیتنا. 2 سال مار کھائی ہے, ٹھیک ہے, 1 سال نہیں جیتے, باٹم پہ آئے ہیں. اگلے سال آج دیکھ لیں دونوں میچ کیسے انہوں نے جیتے ہیں, بڑی ٹیموں سے جیتے ہیں. پہلا ہارنے کے بعد تو اس میں ان کی کپتان شاہین کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, مینجمنٹ کو بھی جاتا ہے, انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. ابھی تھوڑا سا ہے کہ نعیم کو نمبر 3 پہ لے آئے, عبداللہ شفیق کو اوپن پہ لے آئے, اور ان کی بیٹنگ لائن اپ اسٹرانگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ان کا ویک لنک ہے جو کامی نے بات کری ہے. میرا آپ سے سوال ہے, ایمرجنگ بالر کو کون سا اوور کرانا چاہیے؟ ایمرجنگ بالر کو پاور پلے کے بعد جب وکٹ گری ہو, نہ گرے وکٹ, تو پھر آپ کو مڈل میں ہی کرائیں گے. آپ کہاں کرائیں گے؟ سب سے آسان اوور ہوتا ہے پہلا اوور T20 میں. پشاور زلمی میرے خیال سے علی رضا سے شروع کروانا چاہیے, میری رائے ہے. پہلا اوور ہوتا ہے T20 میں, آپ ایمرجنسی سے کرا سکتے ہیں. اب تیسرا اوور جارج لنڈے کر رہا ہے, مجھے بات بتائیں, جب دونوں سیٹ ہو گئے ہیں وہاں پہ آپ اسپنر لگائیں گے تو پھر آپ کو پٹائی تو ہوگی نا. صرف 2 اوور کرائے, وہی میں کہہ رہا ہوں, پاور پلے میں 1 اوور سمجھ نہیں آئے کہ وہ کیسے, اگر اس سے کروانا تھا پہلا اوور کروا لیتے. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں بریک. آج کے میچ پر بات ہوگی, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again. آج کا میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطان کے درمیان پنڈی میں. ابھی ریسنٹلی بہت بارش ہوئی ہے اسلام آباد میں, تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. راجہ محسن ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں کہ کیا میچ تو اس سے ڈسٹرب نہیں ہوگا. محسن مجھے بتائیے گا کیا پوزیشن ہے, موسم کی صورتحال کیسی ہے؟ اسلام آباد اور راولپنڈی میں اس وقت وقفے سے تیز جو بارش ہے اس کا سلسلہ جاری ہے, اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ شدید ژالہ باری بھی ہوئی ہے راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں بھی. تو آج کا جو میچ ہے وہ کافی زیادہ کیونکہ موسم بہت زیادہ خراب ہے اس وقت, تو آج متاثر ہونے کا امکان ہے. اس وقت تک آفیشیلی تو ابھی کچھ نہیں بتایا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ یا PSL انتظامیہ کی طرف سے, لیکن اس وقت جو موسم کی صورتحال ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو میچ ہونا جو ہے وہ مشکل دکھائی دے رہا ہے. تاہم یہ ہے کہ اگر کچھ وقت مل گیا, یہ بارش کا سلسلہ تھم جاتا ہے, ژالہ باری کا سلسلہ تھمتا ہے, تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شاید کوئی ہم رین شارٹنڈ گیم جو ہے وہ دیکھ سکیں. ادروائز جو اس وقت کے حالات ہیں اس میں اپنے وقت پر جو ہے وہ میچ شروع ہونا تھوڑا سا مشکل دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے باسط بھائی, راجہ محسن باسط بھائی آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. محسن بھائی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام باسط بھائی. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پنڈی اسٹیڈیم کے اندر گئے, کیا پانی جمع ہوا ہے وہاں پہ یا نہیں, یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ مختلف جو سپاٹس ہیں اسٹیڈیم کے, وہاں پر ہمیں کافی زیادہ پانی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ بارش بہت زیادہ شدید تھی. ژالہ باری بھی ایک معمول سے بہت زیادہ تھی, کیونکہ جو ژالہ باری کا سائز تھا وہ بہت زیادہ تھا. عام طور پر ایسا دیکھا نہیں گیا, لوگ کافی زیادہ خوفزدہ بھی ہوئے, شاید ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کے شیشے بھی آج ٹوٹے ہیں ژالہ باری کے دوران. تو گراؤنڈ میں مختلف پیچز ایسے ضرور ہیں جہاں پہ کافی زیادہ پانی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس وقت. تو اب دیکھیں کہ گراؤنڈ سٹاف کتنا وقت لیتا ہے اس کو کھیل کے قابل بنانے میں, لیکن بارش پھر آ جاتی ہے وقفے سے, تو یہ بھی اس وقت ایک صورتحال. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. راجہ محسن ہمارے ساتھ تھے, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے موسم کے حوالے سے. تو شاہد صاحب مشکل لگتا ہے کہ گیم پورا پراپر ہو پائے, کیونکہ چیمپئنز ٹرافی کے بھی 2 میچ بارش کی نظر ہو گئے تھے. ہم نے اتنا اچھا اسٹیڈیم بنا لیا, لیکن ہمیں اس میں ڈرینیج کے لیے اور پورا گراؤنڈ کور کرنے کے لیے, جس طرح سری لنکا میں ہوتا ہے کہ پورا گراؤنڈ میں پلاسٹک کورز آ جاتے ہیں اور وہ آؤٹ فیلڈ بھی بالکل ڈیمیج نہیں ہو پاتی, وہ ہم نہیں کر سکے. اور یوزلی جب پنڈی میں بارش شروع ہوتی ہے جمعرات کے دن, تو پھر وہ نہیں رکتی, اور آج بدھ ہے. ہاں تو لگتا ہے آپ کو یہی ہے. اچھا, جلدی سے پروگرام کے اینڈ کی طرف آ گئے ہیں. اگر میچ ہوتا ہے اور پاسبل ہو پاتا ہے تو اگین اسلام آباد. کامران دیکھیے اسلام آباد ہے, لیکن میں پہلے سوال پہ تھوڑی سی بات کروں گا. کراچی کنگ کے پاس لیگ اسپنر ہے, زاہد اچھی بالنگ کر رہا ہے, اس کو یوٹیلائز کریں, اچھا بیلنس ہو جائے گا. عامر جمال آپشن ہے, میں حیران ہوں یہ 2 بندے کیوں نہیں پلینگ سائیڈ میں کھلا رہے, تو اچھا ہوگا. لیکن چائنا مین بھی ہے, وہ بھی آپشن, لیکن وارنر دیکھیں فرسٹ ٹائم آیا, اس کو تھوڑا بریف کرنا پڑے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے, آپ کا فورن پلیئر اچانک سے آ کے پورے بیٹھے اس کے ساتھ, اور عرفان گائیڈ کرے, اگر وہ مینجمنٹ کے ساتھ کے ساتھ بیٹھے. اچھا کوئی نہ کھلاؤ. بھائی آج چھوٹے میچ میں یار, اگر چھوٹا میچ ہے ویسے 20 اوور کا ہے تو آل گو ود اسلام آباد. اگر 6 اوور کا میچ ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو پھر ایک اس میں آپ ہماری پریڈکشن نہیں لیں, پھر تو رشن رولٹ ہے. ہم نے پریڈکشن دی ہے 20 اوور پورے دیکھ کے, 1 اوور بھی کم ہوا تو وہ نہ مانا. 1 اوور نہیں. شاہد صاحب ملتان سلطان کم بیک کرے گا. ملتان سلطان کم بیک کرے گا, یہ موسم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا ویسے بچہ وہ سمجھ کے چھوڑ دے, پکوڑے کھا کے سمجھ گئے. میں تو سمجھ ہی گیا, باقی بھی سمجھ گئے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں خود نہیں بتایا اپنا, جی خود نہیں بتایا. میں تو کل ہی بتایا اسلام آباد. آپ چینج بھی کر لیتے. نہیں, میں کبھی چینج نہیں کرتا, میرا ایک ہی رہتا ہے, دن اور رات ہو ایک ہی جواب. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.